السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ایک سوال گردش میں ہے، وہ اسلامی معاشرے اور اسلامک سوسائٹی کو لے کر کے۔ تو یہ کہ اگر کوئی معاشرہ اپنے آپ میں اسلامی کہلاتا ہو اور وہاں کے رہنے والے سبھی اسلام پہ، عبادات پہ عمل پیرا ہوں، اور اس کے باوجود وہاں پہ ہر طرح کی اخلاقی بیماریاں اور جرائم یہ بھی دیکھنے کو ملے، تو آخر یہ کہاں تک اپنے آپ میں درست اور صحیح ہو سکتا ہے؟ اور اس کے اوپر جو ہے کافی لیدے بھی چل رہی ہے۔ خود مجھے کئی ساتھیوں نے اس پہ کہا کہ آپ اپنی بات یہاں پر ضرور رکھیں، اور جو ساتھی لوگ جڑے ہوئے ہیں ان میں سے کہ ایک نے عجیب عجیب اس پہ جو ہے الزامی جوابات کا سلسلہ بھی شروع کر رکھا ہے، وہ سب بھی ہے۔ بہرحال میں اپنا پوائنٹ آف ویو یا اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ رکھنا چاہوں گا اس پہ کہ سب سے پہلی بات جو تضاد یا کنٹراڈکشن کے حوالے سے اس پہ بات آئی، وہ اپنے آپ میں ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اگر بیسیکلی اور بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو وہ اس کے لیے بالکل صحیح اور فٹ بیٹھتا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ اگر میں یہ کہوں ایک معاشرے میں مان لیجئے 50 لوگ رہتے ہیں اور 50 کے 50 نمازی بھی ہیں، معاملات میں، عبادات میں، آپسی میل جول میں، لین دین میں، ہر جگہ وہ اسلام کا بھرپور خیال رکھتے ہیں، خلوت میں، ایون جلوت میں ہو یا خلوت میں جو بھی۔ اس کے بعد ہم اسی کو کہہ دیں کہ یہ سب تو یہ بھی ہے اخلاقی جرائم اور بیماری، تو پھر تو یہی بات ہوگی کہ ہم اس کو اچھا بھی کہیں اور اسی کو برا بھی کہیں۔ ایسا ہی ہے جیسے کہ جس چیز کو ہم رات کہہ رہے ہیں اسی کو دن بھی کہیں، یا بالکل عام فہم زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ چائے بہت گرم ہے اور مانند برف ٹھنڈی ہے، یا تو وہ چائے گرم ہوگی یا برف کے مانند ٹھنڈی ہوگی، دونوں چیز بیک وقت ایک ہی ساتھ، ایک ہی چائے کے ساتھ، ایک ہی وقت میں یہ کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا۔ تو کنٹراڈکشن یا تضاد کی جو بات اس کے اوپر آئی یا آ رہی ہے، بڑے معروف مبلغ نے اس کا جو جواب دیا ہے وہ اس حوالے سے دیا ہے کہ آپ یہ کہتے ہو کہ وہ معاشرہ اسلامی ہے، اسلام کے اوپر سبھی لوگ عمل پیرا بھی ہیں اور وہ لوگ باضابطہ فلاں فلاں کام کرتے ہیں، تو یہ غیر اسلامی ہے۔ تو اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو غیر اسلامی عمل ہے وہ غیر اسلامی ہے، اور جو عمل وہ اسلامی کر رہے ہیں وہ اپنے آپ میں اسلامی ہے، تو یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہو گئی، اس کو دیکھنا پڑے گا۔ اور جو چیزیں اسلامی ہیں اسی سوسائٹی کو اسلامی مان کر کے پھر غیر اسلامی عمل بردار اس کو مان لیں، حامل مان لیں، تو یہ کنٹراڈکشن ہوگا، تضاد ہوگا۔ یہ سب سے پہلے میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ تضاد کی جو بات آئی ہے وہ اس حوالے سے آئی ہے کہ ٹھیک وہ معاشرہ اسلامی ہے، اسلامی احکام کا، عبادات کا، معاملات کا، لین دین، ساری چیزوں کا علم بردار ہے، اور انہی چیزوں کو ہم کہہ دیں کہ یہ غیر اسلامی ہے، یہ جرائم ہے، تو اسی کا نام تضاد ہے، کنٹراڈکشن ہے۔ لیکن اگر یہ ہے کہ نہیں، یہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سی غیر اخلاقی عمل بھی کرتے ہیں، یا کچھ لوگ وہاں پہ یا غلبہ وہاں پہ معاشرے میں اسلامک ماحول کا ہے، اسلامی عبادات پہ سب عمل پیرا ہے، اسلامی چیز کو لے کے چلتے ہیں، لیکن چند لوگ یا انہی میں سے وہ لوگ جو جلوت میں کچھ اور ہوتے ہیں، خلوت میں کچھ اور ہو جاتے ہیں، تو یہ پھر بالکل الگ چیز ہو جاتی ہے۔ اس کا ہم جواب دینے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے میں ابھی چند پہلوؤں پر روشنی ڈالنا مناسب سمجھیں گے اور کوشش کریں گے اس کو آپ لوگ سن لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہاں پہ یہ دیکھ لیں آپ کہ یہ کہنا کہ بھائی جیسا کہ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ مفتی صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو ہے اسلامی ماحول ہو اور وہاں پہ جرائم ہو۔ منطقی اسلوب میں لوگوں نے توڑا ہے، تجزیہ کر کے دکھایا ہے۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ ہے کہ جس معاشرے کے اندر اسلامی ماحول ہوگا اس معاشرے کے اندر یقینی بات ہے گناہوں کا صدور بھی ہوگا، کیونکہ وہ انسانوں کا معاشرہ، فرشتوں کا معاشرہ نہیں۔ یہ چیز اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اسلام میں جو حدود اور قصاص رکھے گئے ہیں وہ اسی لیے نا کہ بھائی اس معاشرے کے اندر گڑبڑیاں بھی ہوں گی، سزائیں کا اہتمام اس میں اس لیے کیا جائے تاکہ لوگ پھر اس گڑبڑی سے رک سکے، دوسروں کے لیے عبرت بن سکے۔ تو معاشرے کے اندر حدود و قصاص کا رکھنا یہ اس بات کی صاف دلیل ہے کہ معاشرہ بھلے اسلامی ہے لیکن وہاں پہ گناہوں کا، جرائم کا صدور ہوگا، اور ان جرائم کو روکنے کے لیے ہی یہ حدود اور قصاص رکھے گئے ہیں، ان کا اطلاق اور ان کا نفاذ کیا جائے گا۔ ایک چیز تو یہ سمجھ لیں آپ، یہاں پہ کوئی کنٹراڈکشن کی بات نہیں ہے۔ اب رہا یہ کہ جو لوگ
اسلامیات پہ عمل کرتے ہیں، عبادات پہ ہو، معاملات میں ہو، لین دین میں ہو، سبھی چیز میں، آیا وہی لوگ گڑبڑی کرتے ہیں تو پھر ان کا الگ سے جواب ہوگا. اور کچھ بیچارے ایسے جو پکے طور سے مسلمان ہیں، اسلامیات پہ عمل کرتے ہیں، وہ قطع نظر اس کے کہ سوال کرنے والا خود اسلام کا کتنا پابند ہے، آیا وہ لبرل خیال کا ہے یا اسلامی سوچ کا حامل ہے، ہم اس پہ نہیں جائیں گے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں وہ اچھے خاصے دیندار ہیں، ان سے گناہوں کا کوئی صدور یا جرائم کا کوئی صدور نہیں ہوتا، لیکن چند لوگ ہیں جن سے جرائم کا صدور ہوتا ہے. اس کا کیا ہوگا؟ ان دونوں کا میں الگ الگ جواب دے دیتا ہوں. جہاں پہ جو لوگ دیندار ہیں، اسلام پہ عمل کرتے ہیں، ان سے گناہوں کا صدور ہوتا ہے، جرائم کا صدور ہوتا ہے، تو ان کے بارے میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑے عالم جو مشہور رہے انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا کہ بھائی وحید الدین خان صاحب جی، کہ بھائی ایک ہے معرفت کی سطح پر رب کو پہچاننا، ان کی عبودیت یا ان کی بندگی کے اقرار کرنا، اس پہ عمل کرنا. ایک ہے عادت کے طور پر کسی چیز کو اپنا لینا. معرفت کی سطح پہ جا کر کے جب ہم کسی چیز کو اپنائیں گے، عبادت کا معاملہ ہو، معاملات کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، تو پھر وہاں پہ گناہ کا کہہ لیجئے کہ صدور یہ انتہائی گھٹ کر کے زیرو اور صفر کے درجے میں آ جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے نا، جددوا ایمانکم، صحابہ صاحب نے کہا کہ بھائی اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. صحابہ کرام نے پوچھا کیف نجدد ایماننا، یا رسول اللہ اپنے ایمان کو تازہ کیسے کریں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، کثرت سے لا الہ الا اللہ کہا کرو. یہ تو ہم اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں، لیکن عربی میں کیا مقصد ہوگا اس کا؟ کہ خدا کے علاوہ کسی کو بندگی کے لائق مت سمجھو، یعنی ہر حال میں، ہر جگہ پہ، ہر قدم پہ خدا کا تصور ذہن میں تمہارے اندر رہے، چاہے خلوت ہو یا جلوت ہو. جب اس سطح پہ، اس لیول پہ جا کر کے ہمارا اپنے آپ کو پائیں گے تو یقینی بات ہے جب خدا ہی خدا ہر جگہ نظر آئے گا ہمیں، تو ہم کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے سوچیں گے، غلط کام ہوگا تو اس سے ہم رک جائیں گے، اور اس طریقے سے پھر وہ گناہ کا جو صدور ہے یا اس کا جو ظہور ہے وہ زیرو لیول پہ آ جائے گا. یہ ہے معرفت کی سطح پہ کسی چیز کو اپنانا. اور اگر صرف عادت کے طور پہ ہم نے لے لیا ہے اور عادت کے طور پہ اس کو لے کے چل رہے ہیں تو یقینی بات ہے وہ گناہوں سے نہیں روکے گا. یہ پھر ایسے ہی ہو جائے گا جیسے کہ ہمارا آپ اپنے آپ کو خوب محب وطن کہلائیں، گاڑی پہ جو ہے اپنی ملک کا جھنڈا لیے پھریں ہم، لیکن ٹیکس چوری ہم کریں، قومی املاک کو تباہ و نقصان ہم کریں. اسی طریقے سے کہہ لیجئے کہیں قوم کے لیے کچھ کرنا ہو، وہاں پہ اپنے آپ کو ہم پیچھے رکھ لیں، چاہے فوج میں بھرتی ہونے کے حوالے سے ہو یا ٹرین میں ٹکٹ لینے کے حوالے سے ہو. ان ساری چیزوں کے اندر گڑبڑیاں ہم کریں اور اس کے بعد ہم کہیں کہ ہم بہت بڑے محب وطن ہے، تو یقینی بات بہت بڑا کنٹراڈکشن دکھائی دے گا یہاں پر کہ کہاں اپنے آپ کو محب وطن بھی کہہ رہے ہو اور وطن کو کمزور کرنے والے سارے معاملات بھی اپنا رکھے ہو آپ. تو وہ چیز یہاں پہ ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ صرف عادتاً اس نے اس چیز کو لیا ہے. عادتاً ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزیں ہیں، انسان نفع بخش تو چھوڑ دیجئے، نقصان دہ چیزوں کو لوگ اپنا لیتے ہیں. یہ گٹکا، یہ شراب اور یہ زہریلی اور نشیلی بہت سی ایسی چیزیں جس کو لوگ اپناتے ہیں، یقینی بات ہے وہ انسان کو آہستہ آہستہ کھوکھلا کر رہی ہوتی ہے، ہلاک کر رہی ہوتی ہے. لیکن پھر بھی لوگ عادتاً کیا اپنا رکھیں کہ یہ چھوڑنے کے لیے، تو چھوڑیں گے نہیں اس کو. وہ تو عادت کی سطح پہ جس چیز کو لیا جاتا ہے نا، اس سے کوئی انقلاب نہیں آتا، کسی بھی قسم کا سدھار یا اصلاح نہیں ہوتا ہے. بس چل رہے ہیں. جب شیطان نے اپنے کنٹرول لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو معرفت کی سطح پہ ہمارے اندر آگہی یا شعور ہونا چاہیے وہ ہے نہیں، تو ہم رکیں گے نہیں اس سے پھر. تو یہ چیز سمجھ لیں آپ، جو انسان دین پہ عمل کر رہا ہے، اسلامیات پہ پابند ہے، عمل کر رہا ہے، اور اس کے اندر گڑبڑی آ جاتی ہے تو یہ بات ہے. اور اگر جو بیچارے اس معاشرے کے اندر دین پہ عمل کر رہے ہیں وہ تو بچے ہوئے گناہوں سے، جرائم سے، لیکن جو دین پہ عمل نہیں کرتا لیکن ہے اسی اسلامی سوسائٹی کا حصہ، اور وہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، گناہوں کا صدور اس سے ہوتا ہے، جرائم کا ظہور اس سے ہو جاتا ہے. ان کو لے کر کے ان لوگوں پہ تو طنز نہیں کریں گے، لیکن اتنا ضرور ہوگا کہ بھائی اسلامی سوسائٹی اور معاشرے کا یہ بھی حصہ ہے، اس سے آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سوال ضرور کھڑا ہوگا. تو اس سوال کا جواب بھی اچھی طریقے سے ہم اور آپ یہ سمجھ لیں کہ معاشرے کے اندر آپ یہ پہلے دیکھیں گے کہ جن جن چیزوں کا آپ کے یہاں پہ ہمیشہ لین دین ہوتا رہتا ہے، آنکھوں کے سامنے وہ چیزیں آتی رہتی ہیں، آپ کے ارد گرد وہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں، اس کا امپیکٹ اور اس کا کتنا اثر ہے پہلے اس کو دیکھنا پڑے گا. آج کے وقت میں تو ہم میں سے اکثر لوگ نیٹ کی دنیا میں، ڈیجیٹل دنیا میں آ گئے ہیں، تو موبائل پہ ہو یا لیپ ٹاپ پہ ہو، کمپیوٹر پہ ہو، پتہ نہیں کہاں کہاں پہ ہم لوگ جا کر کے سرچنگ کر رہے ہوتے ہیں، بفرنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہیں پہ اسکرول کر کر کے ایک ایک چیز دیکھتے رہتے ہیں. اس کا کتنا اثر پڑتا پہلے اس کو دیکھنا پڑے گا.
کیونکہ جب بھی کوئی بیماری آئے گی تو اس کی روٹ کوز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو اگر کہہ لیجیے پیڈوفائل کی بات آئی ہے، وہاں پر لواطت یا غلام بازی کی بات آئی ہے، بچیوں کے ساتھ زیادتی کی بات آئی ہے، شراب نوشی ہو یا زنا ہو، کوئی بھی چیزیں ہوں، ان کی طرف آمادہ کرنے والی کیا چیزیں، پہلے ایک طرف ان کو دیکھا جائے گا. اس لیے قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ فلاں چیزیں غلط ہے تو اس کا پروڈکشن کرتے رہو، اب بس اس پہ لکھ دو کہ بھائی یہ چیز نقصان دہ ہے. نہیں، جن چیزوں کو انسانیت کے لیے قرآن کریم نے نقصان دہ سمجھا اس چیز کو بننے بنانے ہی پہ بین کر دیا. کیوں؟ تاکہ روٹ کوز جو ہے وہ وہاں سے رک جائے، وہ بند ہو جائے. تو پہلے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ ایک انسان کے اندر اگر یہ گڑبڑی آ رہی ہے تو کس بنیاد پر آ رہی ہے، اس کی پیچھے محرکات کیا ہے، اس کا سد باب کیسے کیا جائے. وہ نہیں ہوتا. ہر ایک کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ آپ جاؤ سود پہ جو ہے پیسے اٹھا لو اور اس سے عیاشی کرو. یہ سود کے جتنے بھی نقصانات ہیں اس کو ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ اچھا نقصانات سمجھ بھی لیتے ہیں تو اس پہ روک نہیں لگاتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بینکوں کا کیا ہوگا، ہمارے جو مغربی آقا ہے جنہوں نے ان سب چیزوں کو مسلط کیا وہ ناراض ہو جائیں گے، ان کی ناراضگی کا ہم کیا کریں گے. پھر یہ سوچ کر کے ہم نہ بینک کو بند کر سکتے ہیں نہ سودی کاروبار کو روک سکتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے پیسے الل ٹپ اٹھائے جائیں گے تو ان کو عیاشی میں جا کے خرچ کیا جائے گا. شراب خانوں کا معاملہ بھی یہی ہے. حالانکہ آج بھی جزوی طور پہ شراب پی کے آپ گاڑی ڈرائیو نہیں کر سکتے، شراب پی کے فیصلے نہیں کر سکتے، شراب پی کے آپ کلاس میں نہیں جا سکتے ہیں. ہاں انفرادی طور پہ گھر پہ آ کر کے آپ پی لو یا ڈانس کلب میں چلے جاؤ یا کہہ لیجئے کہ ایسے ایسے کلب ہیں جہاں پہ شراب سرو کیا جاتا ہے وہاں چلے جاؤ، وہاں چل سکتا ہے. تو بھائی سوال یہ ہے کہ آپ خود بھی تو یہ مان رہے ہو کہ نہیں نقصان دہ چیز، اس لیے آپ گاڑی نہیں چلا سکتے شراب پی کر کے. جج جو ہے شراب پی کے فیصلے نہیں دے سکتا. اسلام نے کہا کہ بس انفرادی طور پہ انڈیویجول ہو یا پبلکلی ہو، پبلکلی یا انڈیویجولی، یعنی انفرادی یا معاشرتی، ہر طرح سے اس کو روک لگا دیا اسلام نے کہ آپ اس کو بین سمجھے، حرام قرار دے دیا، اس کو بین قرار دے دیا جائے. آپ نہیں بند کر سکتے اس کو. اسی طرح سے جو بدن کے ننگے پن کا معاملہ ہے، ایک سے ایک ڈیزائن کے نام پہ، فیشن کے نام پہ کتنے سارے انڈسٹریز کھڑی ہو گئی ہیں، ان کو بیچنے کے لیے نہ جانے کتنے سارے مال سامنے میں آ گئے. یہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ ڈریس کوڈ ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، لیکن اس کو ہم روک نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اتنے سارے انڈسٹریز جو کھڑی ہوئی ہے، اتنے سارے مال جو ہے، ان کا کیا ہوگا آخر. تو آپ یہ سمجھیں کہ جو بیماریاں اخلاقی طور سے پیدا ہو رہی ہیں، جن جرائم کا ظہور ہو رہا ہے، صدور ہو رہا ہے، ان کے پیچھے ان کے محرکات کیا ہے، کیا ان کو ایمانداری سے ہمارا آپ روکنے کے لیے تیار ہیں؟ اور اگر ان کو روکنے کے ہم نے کوشش کی یا نہیں کی اپنی جگہ پہ، لیکن جن سے جرائم کا ظہور ہوا یا صدور ہوا، کیا واقعی ہم گواہ بن کر کے عدالت تک ان کو لے جاتے ہیں؟ کیا عدالت میں واقعی ان کو قرار واقعی مجرم قرار دے کر کے سزا دلوا پاتے ہیں؟ نہیں. تو نہ تو حدود و قصاص کا نظام آپ کے یہاں پر ہے، نہ ان محرکات کو روکنے والی جتنی ہدایات آپ کو دی گئی ہیں ان کا آپ کے اوپر کوئی اپلیکیشن یا کوئی انطباق ہو رہا ہے. تو پھر یہ کہنا کہ بھائی یہاں پہ ایسے ایسے ہوتا ہے، یہ تو ہوگا ہی ہوگا، آپ سوال کر کے بھی کیا کریں گے؟ سوال یہ ہے یہاں پر، یہ تو ایسے ہی ہو گیا نا. جیسے کہ میں نے مثال دے دی آپ کو، ایک آدمی یہ کہتے کہ بھائی میں گرم پانی میں ہاتھ ڈالتا ہوں، یہ پانی مجھے جلاتا کیوں ہے؟ ظاہر سی بات ہے گرم پانی میں ہاتھ ڈالیں گے تو ہاتھ جلے گا آپ کا. آپ کو اگر اسی پانی میں ہاتھ ڈالنے کا شوق ہے تو پہلے اس کو ٹھنڈا کر لو، یا اپنے ہاتھ پہ اتنی گرم سے روکنے والی چیز کو لپیٹ لو جو آپ کے ہاتھ کو جلنے نہ دے. کچھ نہ کچھ تو راستہ اپنانا پڑے گا نا. اسلام یہی کہتا ہے یا تو تم اس معاشرے کو گناہ سے پروٹیکٹ کرو، جتنے محرکات اس کے اوپر روک لگاؤ، یا نہیں تو پھر جن سے ان کا ظہور ہو رہا ہے انہیں تم قرار واقعی سزا جا کر کے دلواؤ. محض فتنہ گیری کے حوالے سے لکھ دینا، بول دینا، سوال اٹھا دینا، مبہم انداز سے کسی کے کریکٹر کو ایشنیشن کر دینا، یہ انتہائی خطرناک بات ہے. اس سے فتنہ اور فساد پھیلتا ہے. قرآن کریم نے اس لیے کہا کہ فتنہ تو قتل سے کہیں زیادہ خطرناک چیز، والفتنہ تو اشد من القتل کہا گیا. تو فتنہ نہ پھیلایا بلکہ جو چیزیں جہاں پہ ہیں ان کا علاج ڈھونڈے. آپ اگر انگلی میں آپ کو زخم لگ گئی ہے تو اس کی آپ کیا کریں گے؟ مرہم پٹی کریں گے، ڈریسنگ کریں گے، یا زیادہ گل سڑ چکی ہے تو یقینی بات ہے عمل جراحی کے ذریعے سے اس کو آپریٹ کر کے کاٹ کر کے ہٹا دیں گے تاکہ وہ آگے چل کر کے اس کا زخم یا زہر نہ پھیلے. نہ یہ کہ صرف اس کے اوپر شور مچاتے رہیں گے اور اس کو گلنے سڑنے دیں گے. آپ تو شور نہ مچائے، گلنے سڑنے نہ دے، بلکہ اس کا جو علاج ہے وہ علاج ڈھونڈے. شریعت اسلامیہ کی خوبی یہی ہے کہ اس نے علاج بھی بتا دیا ہے، اور یہ جرائم یہ آپ سے صادر نہ ہو، ان گناہوں کا آپ کے پاس میں کوئی ایسے اسباب اور سامان نہ رہ جائے جن سے آپ گناہ کر بیٹھے، ان کو روکنے کا بھی آپ کو پابند بنایا گیا ہے. یہ خوبی ہے اسلام کی، اس نے دو طرفہ طریقے سے آپ کا بچاؤ کیا ہے. یہ اب اگر آپ اپنے آپ کو اس سے بچنا بھی نہ چاہیں، ساری چیزوں کا
آپ جو ہے ارتکاب کرتے رہیں اور پھر یہ کہہ دیں کہ بھائی ایسے ہو گیا تو کیوں ہوا، ایسے کیوں نہیں ہوا تو کیوں ہوا، تو یہ اپنے آپ میں کوئی ایسا ویلڈ سوال نہیں ہے جن سوال کو لے کر کے اس کا کوئی جواب آپ کو دیا جائے۔ پھر تو یہ والی بات ہوگی کہ بھائی ہم 2 اور 2 کر کے جب پلس کر کے اکول نکالتے ہیں تو 4 جا کے نکلتا، تو نکلنا ہی نکلنا، 2 اور 2 کا نتیجہ 4 ہی نکلے گا۔ آپ جب تمام تر فحاشی کے مظاہر کو اپنائیں گے، ان کے سارے اسباب و علل کو اختیار کریں گے، تو یقینی بات ہے گناہوں کا اور جرائم کا صدور ہوگا ہی ہوگا۔ اس سے بچنا اگر چاہتے ہیں آپ، پہلے ان محرکات کو ختم کریں، اور جو لوگ جرم کرتے قرار واقعی ان کو جا کے سزا دلائیں۔ یقیناً جو غلط لوگ کرتے ہیں اس سے بچ جائیں گے اور پھر پورا معاشرہ واقعی اسلامی بن سکے گا۔ مجھے امید ہے کہ ان ساری نکات کے اوپر جب ہم لوگ غور کریں گے تو جا کر کے صحیح طریقے سے اس کا حل سمجھ پائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، شکراً جزیلا۔ آپ لوگ اس کو چینل کو عام بھی کریں، اس کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور ان باتوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ ہم اسلام کی خوبیوں کو عام کرنے میں اپنا کنٹریبیوشن دے سکیں، اور ہمارے طرف سے جہاں تک جس تک بھی اچھی باتیں جا سکتی ہے وہ ہم پہنچا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔